مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ عاشقان غوث اعظم، گدایان اولیاء امت، وفاداران مسلک اعلی حضرت، عید قربان کے اس موقع سعید پر آپ کا یہ خادم عبدالرحمن خان قادری بریلوی چند مسائل قربانی کے ساتھ حاضر ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے اور خدائے پاک کی توفیق سے عمل کرنے کی بھرپور سعی کیجیے۔ قربانی کے یہ مسائل ضروریہ ہر ایک کو سننا، سیکھنا اور عمل کرنا چاہیے، اور اگر پھر بھی کوئی پوشیدگی ہو، کوئی مسئلہ واضح نہ ہو، کوئی بات سمجھ نہ ہو تو پوچھنے میں شرم و عار نہ کریں، بہار شریعت جیسی کتابوں سے رجوع کریں یا اپنے علماء اور اپنے اماموں سے پوچھیں، پوچھنے میں شرم نہ کریں۔ گناہ سے تبھی بچیں گے جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، علماء سے رابطہ رکھیں گے اور مسائل دینیہ پر عمل کریں گے۔ یاد رہے، قربانی ایک مالی عبادت ہے جو غنی یعنی مالک نصاب پر واجب ہے۔ مسلمان، مقیم، مالک نصاب اور آزاد پر قربانی واجب ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار قربانی ہم نے اپنی جانب سے کر دی، بس کافی ہو گیا۔ یہ سوچ غلط ہے۔ ہر سال قربانی واجب ہے اگر ہر سال آپ مالک نصاب ہیں، اور زکوٰۃ کے لیے تو مال پر حولان حول یعنی ایک سال گزر جانا ضروری ہے۔ قربانی کا مسئلہ اس سے مختلف ہے۔ قربانی کے لیے ایسا نہیں کہ مال پر ایک سال گزرے۔ آپ اگر ایام قربانی میں مالک نصاب ہو گئے، 52.5 تولے چاندی کی جتنی قیمت ہے، مثال کے طور پر 10,000 ہے، 10,000 ہی نہ سمجھ لیجئے گا، میں مثال دے رہا ہوں، کم و بیش 10,000 اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے تو اس 10,000 کے مالک اگر آپ ہو گئے ایام قربانی میں، حاجت اصلیہ کے علاوہ رہنے کے مکان، پہننے کے کپڑے، سواری کے جانور اور سواریاں، پڑھنے کی کتابیں، یہ ضروری چیزیں حاجت اصلیہ ہیں۔ ان کے علاوہ اگر آپ 10,000 روپے کے، اگر 10,000 روپے نصاب کو پہنچتے ہوں، آپ مالک ہو گئے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ صحیح طریقے سے اس مسئلے کو سمجھیے اور سمجھائیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے احباب کو ضرور سمجھائیے، اور نہ سمجھے ہوں تو بہار شریعت کا مطالعہ کیجئے، اپنے امام صاحب سے پوچھئے، یہ ضروری ہے۔ تو ہر سال آپ مالک نصاب ہیں، ہر سال آپ پر قربانی واجب۔ جس طرح مرد پر قربانی واجب ہے ویسے ہی عورت پر بھی واجب۔ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی قربانی نہیں کرتے، اپنے والد مرحوم کی طرف سے کر دیتے ہیں یا اپنے شیخ طریقت کی طرف سے۔ واجب آپ پر ہے اور آپ شیخ طریقت کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ واجب آپ پر ہے، آپ کو کرنا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا۔ شیخ طریقت کی طرف سے آپ قربانی ضرور کریں، والد مرحوم اور والدہ مرحومہ کی طرف سے ضرور کریں، جن سے آپ کو محبت ہے ان کی طرف سے ضرور کریں قربانی۔ لیکن یاد رہے کہ آپ پر اگر قربانی واجب ہے تو آپ اپنی قربانی ترک نہ کریں، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ ٹھیک طریقے سے ان مسائل دینیہ کو سمجھیے اور ان پر عمل بھی کیجئے۔ اگر آپ نہ سمجھ پاتے ہوں تو اپنے عالم سے، اپنے امام سے سمجھیے، یہ ضروری ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک قربانی کا وقت ہے، 3 دن اور 2 راتیں، لیکن 10ویں سب میں افضل ہے، اس کے بعد 11ویں اور اس کے بعد 12ویں، یاد رہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بڑے جانور کی عمر 2 سال سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اونٹ کی عمر 5 سال سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بکری اور بکرے کی عمر 1 سال کامل کی ہونا چاہیے۔ اگر اس سے کم ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔
شہر میں اگر قربانی کی جائے، آپ شہر میں رہتے ہیں اور شہر میں قربانی کی جائے تو یہ ضروری ہے کہ نماز عید کے بعد ہونا چاہیے، کیونکہ اہل شہر پر نماز عید واجب ہے، نماز عید کے بعد قربانی ہوگی۔ اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہے، اس لیے صبح صادق سے ہی قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی کے وقت میں جو ابھی آپ کو بتائے گئے قربانی کے ایام اور قربانی کی راتیں، ان میں قربانی ہی کرنا لازم ہے اگر آپ مالک نصاب ہیں۔ آپ نے قربانی نہیں کی بلکہ قربانی کی جو قیمت ہے یا اتنی ہی قیمت کا جانور آپ نے خریدا اور اسے صدقہ کر دیا، یا اتنی قیمت آپ نے فقیروں میں تقسیم کر دی، تو اس طرح واجب ادا نہ ہوگا، بلکہ ایام قربانی میں آپ کو قربانی ہی کرنا ہوگی۔ اللہ رب العزت کو ایام قربانی میں قربانی کرنے سے یعنی خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی دوسرا عمل نہیں۔ قربانی کے دن اگر گزر گئے تو قربانی فوت ہو گئی، اب اس کے بعد نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کر دے، اور اگر نہیں خریدا ہے اور قربانی آپ پر واجب تھی آپ نے نہیں کی تو ایک بکری کی قیمت صدقہ کرو۔ یاد رہے ان مسائل دینیہ کو اچھی طریقے سے آپ سمجھیے، سمجھ نہ پائیں بار بار سنیے اس آڈیو کو اور سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے احباب کو بھی سمجھائیے، سنائیے، بتائیے۔ بڑے جانور میں بھینس وغیرہ میں 7 شریک ہو سکتے ہیں، 8 شریک ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی کسی کی طرف سے بھی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر ان شریکوں میں کوئی بدعقیدہ بد مذہب بھی شامل ہے تو قربانی کسی کی طرف سے نہیں ہوگی، اچھی طرح یاد رکھو۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگر آپ کے کفار و مشرکین سے تعلقات ہیں تو قربانی کا گوشت اپنے تعلقات کی بنا پر کفار و مشرکین کو دینا جائز نہیں، نہ کچا نہ پکا ہوا۔ اگر بڑے جانور میں 7 شریک ہیں تو سب کی قیمت، سب کی رقم، سب کا حصہ برابر ہونا چاہیے۔ کم و بیش نہیں کر سکتے پیسہ، رقم، کہ کسی سے کم لے لیں کسی سے زیادہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 7 سے کم اگر شامل ہیں، مثلا 5 شامل ہیں، تو ایسی صورت میں کم و بیش کر سکتے ہیں، مگر 7ویں حصے سے کم کسی سے لینے کا آپ کو حق نہیں۔ ایک مثال سے سمجھیے، ایک جانور ہے 21,000 روپے کا، اس کی کٹائی وغیرہ لگا کر اس کی قیمت سب جوڑ کر وہ 21,000 کا ہے، تو ایک حصہ ہوتا ہے 3,000 روپے کا۔ آپ 7 شامل نہیں ہیں بلکہ 5 شامل ہیں، 7واں حصہ 3,000 روپے ہوتا ہے اور شامل اس میں 5 ہیں، تو آپ 3,000 سے کم بھی کسی شریک سے لے سکتے، تو آپ جو ہیں کسی سے کم بھی لے سکتے ہیں لیکن 3,000 سے کم نہیں لے سکتے، کیونکہ 7واں حصہ 3,000 روپے ہے اور 7ویں حصے سے کم لینے کا آپ کو حق نہیں۔ شریک کم ہیں، 5 ہیں، تو پیسہ کم و بیش کر سکتے ہیں لیکن 3,000 سے کم کسی سے نہیں لے سکتے۔ ٹھیک طرح سے سمجھیے اور سمجھائیے دوسروں کو، اور سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے۔ کتابوں سے رابطہ کیجیے، رجوع کیجیے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ اردو میں بھی قانون شریعت اور بہار شریعت دستیاب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندی میں بھی۔ علماء بھی آپ کے موجود ہیں، علماء آپ کے پیشوا ہیں، بڑے ہیں، ان کو بڑا مانیے۔ اماموں سے بھی آپ مسئلہ پوچھیے، اور یہ بھی یاد رہے کہ قربانی کے جانور میں جو شریک ہیں ان تمام شرکا کی نیت تقرب یعنی ثواب ہونا چاہیے، کہ ہم ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہیں، گوشت خوری کی نیت نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی یاد رہے۔ عقیقہ کرنے والا بھی قربانی کے جانور میں شریک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عقیقہ بھی تقرب یعنی ثواب کی ایک صورت ہے۔ یہ مسائل دینیہ
آپ کے بھلے کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ آپ کی قربانی ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے کریں بہتر، نہیں کر سکتے ہیں، قصائی کر رہا ہے قربانی، ذبح کر رہا ہے قصائی، تو اس وقت آپ کا موجود رہنا بہتر۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو ذبح کر رہا ہے وہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ضرور کہہ لے، اور یہ کہہ کر ہی جانور کی گردن پر چھری چلائے۔ اگر اس نے اپنی زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا اور ذبح کر دیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ بہت ضروری ہے ان تمام مسائل کا جاننا۔ رہا گوشت کا مسئلہ، تو گوشت کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ جو آپ کے حصے کا گوشت ہے اس کے 3 حصے کیجئے۔ ایک حصہ فقیروں کو دے دیں، غریبوں کو دے دیں، یتیموں ناداروں کو دے دیں، بیواؤں کو دے دیں، تقسیم کر دیں ان میں۔ اور دوسرا حصہ دوستوں کو، عزیزوں کو اور اپنے ملنے والوں کو دے دیں، تقسیم کر دیں ان میں۔ اور تیسرا حصہ گھر والوں کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کا مالک ہوتا ہے قربانی کرنے والا، اسے یہ بھی حق ہے کہ وہ سارا فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کر دے، اور چاہے تو سارا گوشت اپنے بال بچوں کو کھانے کے لیے محفوظ کر لے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن غریبوں اور فقیروں میں اگر تقسیم کر دیا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہے، سارا گوشت صدقہ کر دے، اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں۔ اگر کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، جیسے آپ کے والد دنیا سے چلے گئے، یا شیخ طریقت یا سیدنا سرکار غوث اعظم کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں، وہ تمام اولیاء کرام میں سب سے افضل ہیں، ان کی طرف سے قربانی کیجئے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ تو وہ گوشت بھی کھا سکتے ہیں، غریبوں فقیروں میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں، دوستوں اور عزیزوں میں بانٹ بھی سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی شخص نے وصیت کی تھی مرنے سے پہلے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اس کی طرف سے اگر اس کی وصیت کی بنا پر آپ قربانی کر رہے ہیں تو وہ گوشت نہ آپ کھا سکتے ہیں، نہ کوئی دوسرا آپ کا دوست کھا سکتا ہے۔ وہ گوشت سارا کا سارا غربا اور فقراء میں تقسیم ہونا چاہیے۔ یاد رہے، ان مسائل دینیہ کو سمجھیے۔ قربانی کا گوشت پہلے کھائے، قربانی کے دن اگر 10 تاریخ کو قربانی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے قربانی کرنے والا قربانی کا گوشت کھائے، یہ مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اس نے سب سے پہلے قربانی کا گوشت نہ کھا کر کوئی اور چیز کھا لی ہے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن مستحب اور بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے قربانی کا گوشت کھائے۔ یاد رہے، قربانی کی کھال بیچ کر آپ دے سکتے ہیں غریبوں کو بھی، مدرسوں کو بھی، طلبہ کو بھی اور مسجدوں کو بھی۔ امام صاحب کو بھی دے سکتے ہیں اس کا پیسہ، لیکن وہ امام صاحب کو جو قربانی کی کھال کا پیسہ دیا ہے وہ ان کے مشاہرے میں یعنی تنخواہ میں محسوب نہیں ہونا چاہیے، تنخواہ میں نہیں جڑنا چاہیے۔ یاد رکھنا، مدرسے میں بہت لوگ کھال دیتے ہیں اور مسجدوں کے لیے بھی لوگ قربانی کی کھال دیتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یہ مسائل دینیہ ہیں، ان کو اچھی طریقے سے سمجھیے۔ ابھی میں نے آپ کو بڑے جانور کی عمر بھی بتا دی اور چھوٹے جانور یعنی بکری اور بکرے کی عمر بھی بتا دی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ قربانی کا جانور موٹا، تازہ، خوبصورت اور عمدہ اچھا ہونا چاہیے، عیبی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو اس میں چل پھر سکتا ہے، مگر کچھ لنگڑا پن ہے لیکن بلا تکلف چل رہا ہے، تھوڑا سا عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر عیب زیادہ ہے تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ منڈا جس کے سر پہ سینگ نہیں،
پیدائشی منڈا ہے، وہ پیدا ہوا منڈا اور سینگ اس کے سر پر نہیں آئے تو اس کی قربانی جائز ہے. لیکن اگر سینگ تھے اور وہ ٹوٹ گئے اور ٹوٹنے کے بعد گودا نظر آنے لگا صاف صاف تو اس کی قربانی جائز نہیں. اور گودے سے کم اگر سینگ ٹوٹا ہے، ایک سینگ ٹوٹا اور وہ بھی گودے سے کم ٹوٹا تو اس کی قربانی جائز ہے. اندھے کی قربانی نہیں، لنگڑا جو چل پھر نہ سکے اس کی قربانی نہیں، کانے کی قربانی نہیں، بہت دبلا چلنے پھرنے سے معذور اس کی قربانی نہیں، کان کٹا ہوا ہے تہائی سے زیادہ، آدھا کٹا ہوا ہے یا آدھے سے زیادہ، دم کٹی ہوئی ہے اس کی تہائی سے زیادہ، بغیر دانت کا ہے وہ، تھن کٹا ہوا ہے اس کا یا تھن سوکھا ہوا ہے. ایک سوکھا ہو تو کوئی بات نہیں، چار میں سے ناک اس کی کٹی ہے، پیدائشی بغیر کان کا ہے، خنثی ہے جس کے زنانی اور مردانی دونوں نشانیاں ہیں، یا وہ جلالہ ہے کہ غلیظ چیزیں کھاتا ہے، گندی چیزیں لیٹرین وغیرہ، تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. کان یا ناک یا دم تہائی سے زیادہ نہ کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. یاد رکھنا یہ مسائل دینیہ، یاد رکھنا بہت ضروری. ہمارے اور آپ کے آقا و مولا رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مہربانی اور ان کا فضل خاص، ان کا کرم عمیم دیکھیے کہ انہوں نے اپنی غریب امت کی طرف سے قربانی فرمائی. ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کریں. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. وہ ہماری قربانی کے محتاج نہیں، ہم ان کے نام سے قربانی کر کے اپنے آپ کو ثواب میں داخل کریں گے، اجر پائیں گے، اللہ کی رضا کے حقدار ہوں گے. توجہ فرمائیے، میں نے یہ عرض کیا کہ جب آپ کی قربانی ہوتی ہو اس وقت آپ موجود رہیں تو بہتر ہے، اور خود اپنے ہاتھ سے کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہی میں نے عرض کیا. قربانی تو قصائی کر رہا ہے، ذبح قصائی کرے گا اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد قربانی کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے. ایسے وقت میں آپ کا موجود رہنا بہتر ہے، یہ میں نے کہا، ضروری نہیں ہے. کسی وجہ سے اگر آپ اس وقت موجود نہیں ہیں اور آپ کی طرف سے قربانی کر دی گئی تو وہ عند اللہ قبول ہے. ایسا نہیں کہ آپ موجود نہیں ہیں تو آپ کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی. اگر موجود رہیں تو یہ بہتر ہے، اچھی بات ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں، ذہن نشین کیجئے. السلام علیکم.